اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے سفر کے دوران قصر نماز پڑھنے کے متعلق بات کی تھی۔ قصر نماز کے متعلق ایک اور اہم بات سن لیجئے، اگر وہ مقیم امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ 4 رکعت ہی مکمل نماز ادا کرے گا، تو اگر اپنی الگ سے پڑھتا ہے تو پھر 2 رکعتیں ادا کرے گا۔ اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو پھر 4 رکعتیں نماز مکمل ہی پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد نماز خوف کے متعلق جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کے طریقے وہ اللہ رب العالمین نے بیان کیے تھے، کس طرح پہلی صف والے اور پھر بعد میں دوسری صف والے کس طرح نماز ادا کریں گے، یہ کل کے درس کے اندر بات ہوئی تھی۔ اور اسی طرح فرمایا جب تم نماز مکمل کر لو نماز خوف کی حالت میں تو کثرت کے ساتھ ذکر کرو، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کے بھی اور پہلو کے بل بھی، اور جب تم امن کے اندر آ جاؤ تو پھر تمہیں نماز تو پوری پڑھنی چاہیے۔ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، بے شک نماز مومنوں کے اوپر وقت مقررہ کے اوپر ہی فرض کی گئی ہے، اور تم کافر قوم کی تلاش کے اندر تھکو نہ، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو ان کو بھی زخم پہنچے ہیں، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو، وہ کافر اللہ سے کچھ بھی امید نہیں رکھتے۔ یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان کو، مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اس مومن کی کتنی قدر کرتا ہے، اللہ اس کا بھی اس کو بدلہ دیتا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ بخشنے والا، یہ جو خوب جاننے والا، حکیمہ اور حکمت والا ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 45 ہے اور آیت نمبر 105 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین 2 فریقین کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو کتاب اللہ کے ساتھ کرنا ہے، انصاف پر مبنی بات کرنی ہے، اور اگر یہ آپ کے پاس کوئی جھگڑا لے کے آتے ہیں اور اس کے اندر یہ بات ہے کہ جھوٹا کوئی ہے اور سچا کوئی ہے، پھر ان کی منافقین سفارش لے کے آتے ہیں، اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ اور فرمایا لوگوں سے تو یہ لوگ چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اس حوالے سے مزید بات بھی انشاءاللہ سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا، بے شک، انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے، الیک الکتاب، آپ کی طرف کتاب، ہم نے کتاب کو نازل کی ہے آپ کی طرف، بالحق، سچی کتاب ہے، حق کے ساتھ سچی باتیں ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کتاب کے اندر، لتحکم، تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جس طرح اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے، جس طرح اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، جس طرح اللہ نے آپ کو بتلایا ہے، طریقہ کار سکھلایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسی طرح ہی اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بھائی آئے، جگہ کا جائیداد کا کیس لے کے آئے، اور دونوں کے پاس جگہ کے نشانات مٹ چکے تھے، اور دونوں کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی تحریری شکل تھی۔ دونوں نبی اسلام کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، دونوں نے بات چیت شروع کر دی۔ نبی اسلام نے دونوں کی بات سنی، اور بات سننے کے بعد نبی اسلام فرمانے لگے لوگوں میری بات سنو، میں ایک بشر ہوں، بشر سے مراد تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی زبان کا تیز تراز ہوتا
ہوتا وہ جھوٹا ہے، حق اس کا نہیں ہوتا۔ ایک دوسرا فریق ہوتا ہے، وہ زبان کا اتنا تیز تراز نہیں ہوتا لیکن ہوتا سچا ہے۔ میں تمہاری کفیت کو، ظاہری کفیت کو دیکھتے ہوئے میں فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن فیصلہ اس بندے کے حق میں کرتا ہوں جو اس فیصلے کا حقدار نہیں ہے۔ وہ مجھ سے جگہ نہیں لے کے جا رہا، وہ مجھ سے فیصلہ نہیں لے کے جا رہا، بلکہ جہنم کے انگارے لے کے جا رہا ہے۔ اب اس کی اپنی خواہش ہے، اگر وہ انگارے لینا چاہتا ہے، جہنم کی آگ لینا چاہتا ہے تو فابیہا لے جائے، اگر نہیں لے کے جانا چاہتا تو اپنا فیصلہ وہاں ہی ختم کر دے اور کہے کہ میرا یہ معاملہ اس طرح ہے اور وضاحت کر دے۔ نبی اسلام نے جیسے ہی بات کی، ام سلمہ فرماتی ہیں فبقاہما، دونوں بھائیوں نے رونا شروع کر دیا۔ جو 2 منٹ پہلے کہہ رہے تھے نا نہیں وہ زمین میری ہے، وہ کہتا نہیں میری ہے، 2 منٹ بعد کہنے لگے بھائی جان زمین آپ رکھ لیں، وہ کہنے لگا نہیں تم رکھ لو، میں نے زمین نہیں رکھنی۔ نبی اسلام نے دیکھا کہ ان کا معاملہ پھر بھی حل نہیں ہوا، فرمایا زمین جتنی بھی ہے نا ان کو، اس زمین کو آپس میں تقسیم کر لو، تم دونوں ظلم سے بری ذمہ ہو جاؤ گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں تمہیں کہتا ہوں تم زمین کو انصاف کے ساتھ برابر تقسیم کر لو تو اللہ تمہارے معاملے کو ختم کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم بھی کسی کا فیصلہ کریں، کسی کی بات سنیں تو صاف بات رکھیں، بھائی جان میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ تو اگر کسی کی زبان کی تیز ترازی کی وجہ سے کوئی بندہ فیصلہ کر دیتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ سچا ہو گیا ہے، اللہ کے ہاں وہ پاک ہو گیا ہے، اب اللہ کے پاس اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ اس سے پوچھے گا نہیں، نہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قاضی کے فیصلہ کر دینے کے ساتھ، وقت کے حاکم کے فیصلہ کر دینے کے بعد بھی اگر وہ بندہ جھوٹا ہے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہی کہلایا جائے گا، چاہے قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ کیوں نہیں کر دیا۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کے ساتھ فیصلہ کیجئے جس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، اور اس انداز کے ساتھ فیصلہ کیجئے بما اراک اللہ، جس طرح ہم نے آپ کو فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، طریقہ بتلایا ہے۔ وَلَا تَكُنْ، اور نہ آپ ہو جائیے لِلْخَائِنِينَ، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خائن اور خصیمہ جھگڑا کرنے والے، یعنی یہ جو لوگ آپ کے پاس جھگڑا لے کے آتے ہیں آپ نے ان کے ساتھ زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے 2 لوگ بات کیجیے یہ مسئلہ ہے اس طرح کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر، واستغفر اللہ، فیصلہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگیے، یا جو آئے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے ان کو کہیے کہ ان سے اگر غلطی ہو گئی ہے، حق کسی کا تھا اس نے دبا رکھا تھا، اللہ کہتا ہے واستغفر اللہ، ان کو بولیے کہ اللہ سے بخشش مانگے۔ ان اللہ، بے شک اللہ کان ہے غفور الرحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا۔ پہلے نہیں تھا پتا، جب بندہ کوئی حدیث سناتا ہے، قرآن سناتا ہے، بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل موم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بندہ کہتا ہے ہاں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی کیفیت اختیار کر جائے تو پھر اس وقت اس کو کہیں کہ اپنے پھر کیے ہوئے کی معافی مانگو اللہ سے، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُجَادِلْ، اور نہ آپ جھگڑا کیجیے، عَنِ الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، يَخْتَانُونَ، جو خیانت کرتے ہیں، أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں سے۔ یہ نا سفارشی لے کے آ جاتے تھے یہ منافقین، خود سفارش بن کے آ جاتے تھے، پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی سفارشیوں کو نہیں دیکھنا، یہ اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ کے حضور کس طرح ان کی بات پرسی ہوگی، کس طرح اللہ ان کو معاف کرے گا۔ یہ جھوٹے مقدمے لے کے آتے ہیں اور جھوٹی گواہیاں لے کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یختانون انفسہم، یہ اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا، من کان، جو کوئی ہو، خوانن، خیانت کرنے والا، اثیما، گناہ گار۔ اللہ دونوں کو پسند نہیں کرتا، نہ گناہ کرنے والے کو اور نہ ہی خیانت کرنے والے کو۔ یستخفون، وہ چھپتے ہیں، من الناس،
لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، وہ اللہ سے چھپ سکتے نہیں ہیں۔ فرمایا یہ منافق لوگوں کے سامنے تو چھپ جاتے ہیں، مسلمانوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کس گھر کے اندر یہ رات گزار رہے ہیں، کس گھر کے اندر یہ رات کو مشورے کر رہے ہیں، کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم ساری کائنات سے چھپ سکتے ہو، لیکن عرش والے رب سے تم چھپ سکتے نہیں۔ وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، تمہیں جانتا بھی ہے، تمہیں پہچانتا بھی ہے، تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہے۔ اللہ وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے یستخفون، تم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو، ولا یستخفون من اللہ، تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہوا، اور وہ معہم، ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون، جب وہ مشوروں کے اندر رات گزارتے ہیں، ما لا یرضی، ایسی چیزوں کے ساتھ، من القول، جن چیزوں کو میرا رب پسند نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے فرمایا یہ تم سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ المجادلہ کے اندر کہتا ہے رب اگر یہ 3 ہوتے ہیں نا تو چوتھا میں ہوتا ہوں، اگر یہ 5 ہوتے ہیں نا تو چھٹا میں ہوتا ہوں، جتنے بڑھا لو ان کے ساتھ بھی ہوتا ہوں، جتنے کم کر لو ان کے ساتھ بھی میں ہوتا ہوں۔ اگر 2 اکٹھے رات گزارتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف، اللہ فرماتے ہیں تب بھی میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر 50 رات گزارتے ہیں تو پھر بھی میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، میں ان کی کسی بھی بات سے بے خبر نہیں، مجھے سب کچھ علم ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ فرمایا وقال اللہ، اور ہے اللہ، بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، محیطا، گھیرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں یہاں ایک سوال ہے، کیا منافقین کے ساتھ اللہ ہے؟ کیا ہمارے ساتھ نہیں اللہ ہے؟ جو ہم راتیں گزارتے ہیں، ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے کمروں کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی 4 دیواری کے اندر جو گزارتے ہیں، کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا؟ کہ اللہ کو ہمارے کرتوتوں کا نہیں علم؟ انہ علیم بذات الصدور، جو سینوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن لوگ ایسے بھی آئیں گے میری امت کے جنہوں نے تہامہ پہاڑ، یہ بلند و بالا پہاڑ ہے، فرمایا اتنے بلند و بالا پہاڑ جیسے اعمال لے کے آئیں گے، لیکن میرا رب ان اعمال کا کچھ بھی وزن نہیں کرے گا، ہباء منثورا، اللہ ایسے اعمال کو روئی کی طرح ہوا کے اندر اڑا دے گا۔ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے متعلق بتلا دیجئے، ہم ان لوگوں سے محفوظ رہیں یا ان اعمال سے بچے رہیں؟ تو نبی اسلام نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، تمہارے ساتھ روزے رکھیں گے، لیکن ان کے اندر ایک کام ایسا ہوگا جب وہ الگ ہوں گے تو اللہ کی حدودوں کو پامال کریں گے۔ اللہ لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنیں گے، لیکن جیسے ہی لوگوں سے ہٹیں گے، الگ ہوں گے، تو جو ان کے من کے اندر آئے گا وہ کر گزریں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے نبی الاسلام نے فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈر، تو جہاں کہیں بھی ہے، تو لوگوں کے اندر ہے تب بھی، لوگوں سے ہٹ کے ہے تب بھی، اپنے گھر کے اندر ہے تب بھی، اپنے کمرے کے اندر ہے تب بھی، اپنے دفتر کے اندر ہے تب بھی، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے تب بھی، تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تب بھی، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کر لے۔ اور اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہم اجعل سریری خیر من علانیتی، اے اللہ میرا پوشیدہ معاملہ ظاہر سے بھی بہتر بنا دے۔ اللہ لوگوں کے سامنے تو میں بڑا نیک بنتا ہوں، مزہ تو تب ہے نا کہ جب میں الگ سے ہوں لوگوں سے، تو اس وقت بھی اللہ تیرا ڈر میں اپنے دل کے اندر پیدا رکھوں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جو انسان الگ ہو کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے اسی کو تو ولی اللہ کہتے ہیں۔
یہی اللہ کا دوست بنتا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وکان اللہ، ہے اللہ بما یعملون، جو عمل کرتے ہیں، محیطا، وہ ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ہاں انتم، کیا تم، ہؤلائی، وہی ہو، جادلتم، جو تم جھگڑا کرتے ہو، عنہم، ان مجرموں کے متعلق، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ میرے بھائیو، اللہ بہت بڑی بات کہنے لگا ہے، تنبیہ کرنے لگا ہے۔ یہ جو ہمارے اللہ معاف کرے وکلاء ہیں، یا اور جو کسی پنچایت کے اندر بیٹھ کے کسی مجرم کی سپورٹ کرتے ہیں نا، ان کے متعلق میرا رب دیکھیں کیسے لفظ استعمال کر رہا ہے۔ شروع سے فرمایا ہا انتم، کیا تم ہی، ہا اولائی، وہی ہو، جادلتم، جو تم جھگڑا کرتے ہو، عنہم، ان مجرموں کے متعلق، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ، پس کون جھگڑا کرے گا اللہ کے ہاں، عنہم، ان مجرموں کے متعلق، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے دنیا کے اندر تو تم نے جھگڑا کر کے اس کو سچا ثابت کر دیا، بے گناہ ثابت کر دیا، قتل اس نے کیا، اس کو بے گناہ کر دیا کہ اس نے قتل نہیں کیا، چوری اس نے کی لیکن تم نے ثابت کروا دیا کہ چوری اس نے نہیں کی، ڈاکہ اس نے ڈالا لیکن تم نے ثابت کروا دیا کہ اس نے ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کیا، تم نے دنیا کے اندر کہہ دیا، صاف کروا دیا، کاغذات بنا دیے کہ اس نے قبضہ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر تو تم نے اس کی نمائندگی کر لی، دنیا کے اندر تو تم نے اس کی وکالت کر لی، دنیا کے اندر تو تم نے اس کو بچا لیا، قاضی کے سامنے کھڑے ہو کے تم نے بحث مباحثہ تو کر لیا، جج کے سامنے یہ سب کچھ ثبوت پیش کیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں آ کے تم کیا اس کے لیے جھگڑا کرو گے؟ اللہ، میرے ہاں آ کے بولو گے؟ جب میرے پاس یہ آئے گا پھر آگے کہو گے اللہ اس نے کچھ نہیں کیا؟ اللہ دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان اس دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور وہ دن ہی ایسا ہوگا بھائیو، جھگڑا کرنا، کسی کی سفارش کرنا تو دور کی بات ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، ماں بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بہن بھائی جدا ہو جائیں گے، خونی رشتے ختم ہو جائیں گے۔ وہاں تو ایک دوسرے کو کسی کی نہیں اپنی پڑی ہوئی ہوگی، وہاں دنیا کا وکیل کیسے آ کے کسی کو بچائے گا؟ اللہ کہتا ہے ذرا ہوش کے ناخن لو، کل قیامت والے دن میرے پاس بھی آنا ہے، کس طرح آ کے مجھے جواب دو گے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کس طرح مجھے ثابت کر کے دو گے؟ اور یہ کہ اس نے اللہ اس گناہ کے اندر یہ مبتلا ملوث نہیں تھا، اللہ کہتا ہے میں تو سب کچھ جانتا ہوں۔ تو فرمایا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، پس کون جھگڑا کرے گا، عنہم، اس مجرم کے متعلق، یوم القیامت، قیامت کے دن، اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، کیا اس دن اس کا کوئی وکیل ہوگا؟ اللہ سیدھا ہی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اس دن اس کا کوئی وکیل ہوگا، اس کی وکالت کرنے والا کوئی ہوگا، اس کی طرف سے کوئی ثبوت دینے والا ہوگا، اس کی طرف سے کوئی بحث مباحثہ کرنے کے لیے میرے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں اگر نہیں ہو سکتا تو دنیا کے اندر یہ اپنی اصلاح کر لے، کسی کے اوپر ناجائز نہ ہی بہتان لگائے، نہ ہی کوئی اس طرح کا پیسہ روپیہ کمانے کے لحاظ سے کسی مجرم کو بے گناہ ثابت کرے اور کسی بے گناہ کو مجرم نہ ثابت کرے۔ آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کوئی عمل کر لے، سُوءًا، برا، او یظلم، یا اس نے ظلم کیا ہو، نفسہ، اپنی جان پر، ثم پھر یستغفر اللہ، وہ اللہ سے بخشش مانگے، یجد اللہ، وہ اللہ کو پائے گا، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے تمہیں نہیں پتا تھا، تم نے کسی مجرم کی سپورٹ کر دی، تم نے کوئی برا کام کر لیا، تم نے کسی مجرم کی طرف سے جھگڑا کیا، اس کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے تم نے یہ سارے اقدامات کیے، پھر تمہیں پتہ چلا کہ یہ ناجائز کام تھا۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وہ میرے در پہ آ کے تو آنسو تو بہا دے،
اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا مکھی کا سر کتنا سا ہوتا ہے, اتنا سا آنسو اپنی آنکھ سے گرا دے, میں دنیا کے سارے گناہ تیرے معاف کر دوں گا. لیکن کل قیامت والے دن انسان اتنا روئے گا حتیٰ کہ اگر اس کے اندر کشتی چلانی چاہے تو کشتی چلا سکے گا. ان آنکھوں سے آنسو کے بعد پانی نکلنے کے بعد خون جاری ہو جائے گا, لیکن اتنا رونا دھونا انسان کے کل قیامت والے دن کام نہیں آئے گا. یہاں ایک چھوٹا سا قطرہ بہا دے آنسو کا, اللہ سارے گناہوں پہ قلم پھیر دے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گناہ کر بیٹھے تو یہ وضو کرے, 2 رکعت نماز پڑھے, اللہ رب العالمین اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے. اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. وہ فرمایا میں یکسب جو کوئی کمائے اسمن گناہ فإنما پس بے شک یکسبہ علی نفسہ اس کے گناہ کا ذمہ کون ہوگا؟ بذات خود ہوگا. گناہ میں نے کیا ہے, میری سزا کوئی اور لے, قطعاً نہیں, کبھی نہیں ہوگا. گناہ باپ نے کیا ہے اور سزا بیٹا لے, گناہ بیٹے نے کیا ہے اور سزا باپ لے. اللہ اکبر. اللہ قرآن پاک کے ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ. اور دوسرے مقام پہ کہتا ہے من حمیم, اللہ کو کہے گا اللہ میرے بیٹے بھی لے لے, میری بیوی بھی لے لے, میرے بچے بھی لے لے. ثم ینجی, اللہ مجھے نجات دے دے. اللہ کیا کہے گا ٹھیک ہے تو اپنے باری کے اوپر یعنی اپنے معاملات کو ختم کرنے کے لیے تو کفارے کے طور پہ بیوی بچوں کو دے دے, ماں باپ کو دے دے. اللہ کہے گا کلا, ہرگز ہرگز نہیں, گناہ تم نے کیے ہیں اور سزا کوئی اور لے, کبھی نہیں. گناہ بھی تم نے کیے ہیں اور سزا بھی تم ہی لے گا. اللہ یہی بات سمجھا رہے ہیں. فرمایا وَمَن یکسب جو کوئی کمائے اسمن گناہ فإنما پس بے شک یکسبہ اس کے گناہ کا معاملہ ذمہ علی نفسہ اسی کی جان پر ہے. وکان اللہ اور ہے اللہ علیماً خوب جاننے والا, حکیمہ حکمت والا. آخری بات فرمایا وَمَن یکسب اور جو کمائے خطیئۃً کوئی برائی چھوٹی او اسمن یا گناہ بڑا گناہ کر لے, ثم پھر اس گناہ کو کیا کرے, یرمی الزام لگا دے, بھی اس بہتان کا اس گناہ کا, بریئن اس انسان پہ جو بری ذمہ ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں, بات کسی نے کی ہے الزام کسی کے اوپر لگا دیا, اس نے بات کی ہے, کام کسی نے خراب کیا الزام کسی اور کا لگا دیا, اس نے کام خراب کیا ہے. اللہ کہتا ہے فقد احتمل تحقیق وہ اٹھاتا ہے بہتان بہتان کی سزا, و اسم مبینہ اور صریح گناہ. بہتان جو کسی کے اوپر ناجائز باندھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو قیامت والے دن جہنمیوں کا خون اور ان کی گندی پی پلائے گا. جو کسی مومن کے اوپر بہتان باندھتا ہے تو فرمایا اس نے بہتان باندھا ہے وَإِثْمًا مُبِينًا اور صریح گناہ کا ارتکاب کیا ہے. اس انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق جس کے اندر فیصلہ کرنے کے لحاظ سے, اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں اللہ سے نہیں چھپ سکتے. اور پھر اس حوالے سے جو دنیا کے اندر مجرموں کی کہنے کا وکالت کرتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کس طرح وکالت کریں گے. اگر کوئی ظلم کر بیٹھتا ہے تو اس کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, اور جس نے گناہ کیا ہوگا اس گناہ کا ذمہ دار وہ انسان بذات خود ہوگا, اس کے گناہ کی سزا کوئی اور انسان نہیں لے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے, اور اللہ ہم سب کو اپنا ڈر تقوی ہمیشہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک